اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن و حسین علیہ السلام پر پڑھ کر دم کیا کرو۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات پڑھ کے انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہو، وہ کلمات مدرجہ ذیل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 597۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک چلہ میں سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا، میں نور کے تڑکے میں جو وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق سے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، جو مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کر ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ مسند احمد اور مسند ابو الیعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہوتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں: جنون، جذام اور برس سے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں،
اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 409 اور 410، معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے نیچے تک کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا چلا جائے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں اور اس کے سب راوی ثقہ میں ہیں۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ نمبر 420۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کومنٹس کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔